السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم۔ وقال في موضع آخر: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم۔ وقال: لا تسبوا أصحابي فإنه لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا يحب عليا إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق۔ رواہ مسلم۔ محترم بزرگان دین، سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بے پناہ انعام و اکرام کیا ہے۔ انہی انعامات و اکرامات میں سب سے بڑی نعمت دین اسلام کی نعمت ہے اور سنت رسول کی اتباع کی دولت ہے۔ آج کی یہ مجلس خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جو اس طرح کے علمی پروگرام، دینی پروگرام کرتے ہیں، ان کو اس کا بہترین بدلہ دنیا و آخرت میں عطا فرمائے۔ اتحاد ابناء السلفیہ کے جملہ اراکین، ذمہ داران اور ان کے کارکنان سبھی لوگ مبارکبادی کے مستحق ہیں، کیونکہ علم، شرعی علم، دینی علم کا حصول یہ بہت ہی بڑی دولت ہے۔ صدقہ کرنا، خیرات کرنا ثواب ہے، لیکن علم کی نشر و اشاعت کرنا اس سے بڑا ثواب کا کام ہے۔ تو مبارکباد ہیں وہ سب کے سب لوگ جو اس طرح کے پروگرام منعقد کرتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ لوگ جو اس طرح کے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ طلب علم مدرسوں میں، مدرسے کے کلاس روم میں یہ محیط نہیں ہے، منحصر نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے مسجدوں میں بھی دروس کا انتظام، یہ بھی علم کے نشر کی ایک صورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رابع ہیں، چوتھے خلفائے راشدین میں چوتھے خلیفہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن قصی ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب، اور ان کی ماں فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم۔ تو نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پہلے لڑکے ہیں جو جن کی ماں بھی ہاشمیہ ہیں اور ان کے والد بھی ہاشمی ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت حاصل ہے کہ دونوں کے دونوں ہاشمی ہیں۔ ہاشمی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس میں کچھ عموم ہے، اور جو حدیثیں بیان کی ہیں اس میں کچھ خصوصیت بھی ان کو حاصل ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مہاجرین صحابہ کرام کا، انصار صحابہ کرام کا، اور جو لوگ ان انصار اور مہاجرین صحابہ کرام کی اتباع کرتے ہیں، قیامت کے دن اتباع کریں گے، وہ سب کے سب لوگ اس میں داخل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو لوگ مہاجرین و انصار میں سے سبقت کرنے والے ہیں ایمان کی طرف، والذین اتبعوہم باحسان، اور جن لوگوں نے ان لوگوں کی اتباع کی احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے راضی ہوا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و اکرام سے راضی ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے جس جنت میں نہریں جاری ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دوسری آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین سے خوش ہو گیا، ان مومنین سے جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ آگے اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ اس کے بعد میں نے جو حدیثیں پڑھی ان حدیثوں میں پہلے اللہ کے رسول فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحیحین کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر زمانہ، سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ کرام، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد جو لوگ آئیں گے یعنی تابعین، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد لوگ ہیں یعنی تبع تابعین۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا، ان کو برا بھلا نہیں کہنا، کیوں؟ جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے روز اول سے، دین اسلام کی نشر و اشاعت میں لگے رہے، آپ کو کی ہر طرح سے مدد کی، دام در میں سخن اسلام کی راہ میں مصیبتیں اٹھائیں، ان کا کمپیئر کرنا، ان کا مقابلہ کرنا آج کے لوگوں کے بس کی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ تو تم ان کی تحقیر کرنا، نہ ان کو گالی گلوچ دینا، نہ ہی ان کو برے القاب سے یاد کرنا، کیوں؟ فَإِنَّهُ لَوْ أَنفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، کیونکہ تم میں سے اگر کوئی شخص، ہم میں سے کوئی بھی شخص، مرد یا عورت، اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو وہ شخص اجر و ثواب نہیں پا سکتا، سونا احد پہاڑ کے برابر خرچ کر کے بھی اللہ کے راستے میں نہیں پا سکتا جتنا ان صحابہ کرام نے ایک مٹھی جو، ایک مٹھی کشمش یا ایک مٹھی کسی قسم کا غلہ خرچ کر کے اجر و ثواب حاصل کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تنگی میں، شروعاتی دور میں جو لوگ کسی بھی دین یا کسی بھی تحریک یا کسی بھی جمعیت اور جماعت کا تعاون کرتے ہیں وہ فاؤنڈر ممبر کہلاتے ہیں، وہی اساس کہلاتے ہیں۔ اس دین کے اساس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور صحابہ کرام نے اس دین کو ہم تک پہنچایا، ان کا جہد ہے۔ اگر ان صحابہ کرام پر کوئی گالی دینے لگے، کوئی ان کی تحقیر اور تنقیص کرنے لگے تو یہ دین ہی سب کا سب مٹ جائے گا، کیونکہ دین ہم تک پہنچا انہی صحابہ کے ذریعے، انہی صحابہ نے ہم تک
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اور احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ مدینہ میں سب سے بڑا پہاڑ اگر ہے، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں بہت ساری ہیں، لیکن سب سے بڑا پہاڑ جو ہے وہ احد کا پہاڑ ہے، تقریباً 12 یا 14 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، سب سے اونچا اور سب سے لمبا پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کے برابر سونا نہ تو کوئی پائے گا اور نہ ہی خرچ کر پائے گا، اور اگر پا بھی جائے تو ان کے اس سونے کو خرچ کر کے صحابہ کرام کے اجر کو نہیں پا سکتا، ان کے مقام کو نہیں پا سکتا۔ تیسری حدیث جو میں نے بیان کی صحیح مسلم کی، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہیں، والذی فلق الحب وبرأ النسم، کی قسم ہے اس ذات کی، اس رب کی جس نے دانے کو زمین سے اگایا پھاڑ کر کے، اور وبرأ النسم، مخلوق کو پیدا کیا، عدم سے وجود میں لایا۔ لا يحب علیا الا مؤمن، کہ علی سے جو شخص بھی محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، یعنی کہ علامت ایمان یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی جائے۔ اور ولا يبغضه الا منافق، اور حضرت علی سے اگر کوئی شخص نفرت کرتا ہے، اس کے دل میں کدورت ہے، وہ ان کو نہیں چاہتا، ان سے نفرت کرتا ہے، تو گویا کہ منافق ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے کہ اگر آپ کے دل میں ان کے تعلق سے محبت ہے تو یہ ایمان کی علامت ہے، اور اگر آپ کے دل میں لا قدر اللہ خدا نخواستہ کوئی بھی ذرہ برابر آپ کے دل میں خلش ہے تو یہ گویا کہ اپنے ایمان کی آپ اصلاح کیجئے اور اس کو درست کیجئے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ کتنی عمر تھی؟ 8 سال کی تھی صرف، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ غار حرا میں آپ اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور انہوں نے پورا ماجرا سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے اوپر یقین کیا، آپ کے اوپر ایمان لائیں، تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی نام آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، ان کے ساتھ رہنے والے، ہر غم اور خوشی میں ان کے ساتھ کھڑے رہنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا معاملہ ذکر کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو وہ بھی ان پر ایمان لے آئے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ اسی طرح سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع کے اندر ان مختلف روایتوں کو جمع کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے علی ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر سب سے پہلے ایمان لائے، اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائیں۔ تو تینوں قول کو جمع کرتے ہوئے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع کے اندر لکھا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، یعنی جو بالغ ہیں، عاقل ہیں، ان میں پہلے ایمان لانے والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سوچئے اور غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں پر پیش کیا، اسلام کی دعوت پیش کی، ان کے پورے خاندان میں سے کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بچے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کوئی جوان کھڑا ہو اور میری تائید کرے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سباق الی الخیر ہیں، سب سے پہلے اسلام لے کے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر تھے،
شجاع تھے. دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی. اپنے والد محترم ابو طالب جو ان کے چچا ان کے والد ہیں ان سے بھی نہیں پوچھا کہ ابو جان میں کیا کروں. حالانکہ ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے اور آخر تک ایمان نہیں لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ہمیشہ کھڑے رہے. ہر دکھ میں، ہر غم میں، ہر مصیبت میں حضرت ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. سوچئے ایک آدمی کافر ہے، چچا ہے، اپنے بھتیجے کو جانتا ہے بالکل کہ یہ بہت ہی نیک ہیں، صالح ہیں، جو بات کہتے ہیں سچ کہتے ہیں اور جھوٹ نہیں بولتے، امین ہیں، صادق کا لقب ان کو ملا ہوا ہے اور ان کے ساتھ ہر مصیبت برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. چنانچہ جب قریش نے تنگ آ کر کے بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر دیا، معاشرتی اور سماجی بائیکاٹ کر دیا کہ نہ تو ان سے کھانا پینا کریں گے، نہ ان سے لین دین کریں گے، نہ ان کے ساتھ نکاح کریں گے، تو شیب ابی طالب میں ابو طالب لے کر کے اپنے پورے خاندان کو الگ ہو گئے اور 3 سال تک وہ مشقت اور برداشت کرتے رہے. کیوں؟ جانتے تھے کہ ہمارا بھتیجا نیک ہے، صالح، اور جو دعوت دے رہا ہے وہ صحیح ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت نصیب نہیں کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. ابو طالب نے اعتراض نہیں کیا کہ میں ایمان نہیں لایا، تم ایمان کیوں لے آئے. تو یہ حضرت علی کی جرأت، ان کی شجاعت، ان کی بہادری پر دلالت کرتی ہے کہ 8 سال کا بچہ ایک ایسی دعوت پر ایمان لا رہا ہے کہ پورے کے پورے اشراف مکہ، رؤسائے مکہ، سرداران قریش سب کی سب مخالفت ہیں، اور یہ بچہ اتنا جری ہے کہ سب کے سامنے اٹھ کر کے اسلام کی تائید کر رہا ہے. تو سوچئے اور غور کیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے کتنے بہادر تھے، خصوصاً دین کے لیے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آپ پلے بڑھے. حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی اور بدلے کے طور پر جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو حضرت علی کی پرورش نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب مکہ والوں نے عرصہ حیات تنگ کر دیا، ان کے جان کے در پہ ہو گئے، صحابہ کرام کو مختلف قسم کی اذیتیں دیتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہاں تک کہ حکم ہو گیا کہ اے نبی آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے جائیے. اور پورے قریش مکہ، کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے کہ ان کا کام اب تمام کر دیا جائے. ہمارے خاندان کو توڑ رہے ہیں، ایک نہ ایک دن کوئی بچہ، کوئی عورت مسلمان ہو جاتی ہے اور ہم ان کو روک نہیں پا رہے ہیں. چنانچہ سرداران مکہ جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد کیا کیا؟ کہا کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو قتل کر دیتے ہیں نعوذ باللہ. اور قتل کرنے کے لیے کیا طریقہ اپنایا کہ اگر ایک آدمی قتل کرے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے یعنی بنو ہاشم یہ بدلہ لیں گے، قصاص لیں گے اور ہم کو ماریں گے. تو ایسا کیا جائے تمام قبائل میں سے ایک ایک آدمی کو لے لیا جائے مندوب کے طور پر، وکیل کے طور پر، اور جب تمام قبیلے والے بنو ہاشم کے خلاف ہوں گے اور سب لوگ مل کر کے حملہ کریں گے، ماریں گے، تو بنو ہاشم کو اتنی طاقت نہ ہوگی کہ تمام قبیلوں سے بیک وقت وہ جنگ کر سکیں، وہ لڑائی کر سکیں، وہ انتقام لے سکیں. چنانچہ ان لوگوں نے مکمل طور سے پلاننگ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی علم ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ نکل جائیے اور مکہ چھوڑ دیجئے ورنہ آپ کے جان کو یہ لوگ ختم کر دیں گے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت و دانائی کو اپناتے ہوئے اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے چپکے سے رات میں نکل گئے. لیکن رات میں نکل کر کے بھاگنا کمال نہیں تھا. آدمی کو حکیم ہونا چاہیے. اپنے بستر پر کس کو سلائیں کہ جس کو اہل مکہ دیکھ کر، کفار مکہ دیکھ کر، سرداران مکہ دیکھ کے جانے کہ واقعی محمد سو رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ٹائم مل جائے کوئی ان سے دور بھاگ سکے ورنہ بھاگتے ہوئے پکڑ لیے جائیں گے. چنانچہ
جس آدمی کو سلایا گیا بستر پر، سوچئے اور غور کیجئے، اپنے آپ کو تصور کیجئے کہ پورے مکہ کے تمام قبیلے متفق ہیں اس شخص کو مارنے کے لیے، اس شخص کے گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں، اس کی بستر پر سونے کے لیے کس کو مقرر کیا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اے علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر میں ذرہ برابر لغزش نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، گرچہ پوری دنیا میرے مخالف ہے، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ سوؤں گا۔ اس سے بڑی جرأت، اس سے بڑی شجاعت کی مثال آپ بتائیے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا واقعہ ہو جائے، کیا آپ اپنے بچے کو بھیجیں گے کہ اس کے بستر پہ سو جائے؟ جس کے خلاف پوری دنیا متحد ہو چکی ہے، اس کو قتل کرنے کے لیے پلاننگ بنا چکے ہیں کہ آج رات میں ان کو تہہ تیغ کر دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی اطمینان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے۔ یہ بہادری اور شجاعت کی اعلیٰ مثال ہے، اسلام کی خاطر اعلیٰ قربانی کی مثال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اٹھے تو ان لوگوں نے کچھ نہیں کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب چھوڑ کے جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان بچانے کے لیے، وہ بھی غور کیجئے کہ مکہ والے ان کو صادق و امین کہتے تھے، اپنی امانت کی چیزیں، پیسے، روپے، درہم و دینار کن کے پاس رکھتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے، گرچہ دشمن تھے، دینی طور پر دشمنی ہے، لیکن امانت و صداقت میں پورے مکہ والے ان لوگوں کا اجماع ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا ایک آنا ادھر سے ادھر نہیں کریں گے۔ ایسے وقت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کو نہیں چھوڑا اور حضرت علی سے کہا یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، تم اس کو لوٹا کر کے تب تم مدینہ آنا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی امانتوں کو واپس کر دیا۔ ایسی حالت میں اگر کوئی شخص کہ کسی شخص کے پاس پیسے ہوں اور اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہو، کیا اس کو یہ خیال ہوگا کہ میں ان کی امانتیں بھی لوٹا دوں؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں اعلیٰ اخلاق کے دلیل ہے، وہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلیٰ کردار کی بھی دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امانتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ نکاح کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت ابو بکر نے خطبہ دیا، پیغام دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیغام دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا رشتہ قبول کیا۔ اس میں ہمارے اور آپ کے لیے درس ہے۔ کیوں؟ فضیلت دیکھیے، منقبت دیکھیے، مقام و مرتبہ دیکھیے تو ابو بکر افضل ہیں، عمر افضل ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچی کے لیے رشتہ منتخب کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منتخب کیا۔ کیوں؟ کیونکہ عمر میں تقریباً برابر سرابر تھے، تو اس لیے حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمریں حضرت فاطمہ سے کافی زیادہ تھیں۔ اس لیے اولیاء کو چاہیے کہ جو اپنی بچیوں کی شادیاں کریں تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں۔ جائز ہونے کی حد تک جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کا خیال کیا کرتے ہوئے حضرت علی کا رشتہ قبول فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی حالت بہت اچھی نہیں تھی، مالی حالت۔ چنانچہ ایک غزوے میں کچھ قیدی آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی چلاتے چلاتے ان کے ہاتھوں میں نشان پڑ گیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈھوتے ڈھوتے تھک چکے تھے، کیونکہ مدینہ میں میٹھا پانی دستیاب نہیں تھا۔ مدینہ میں جو بستی ہے، اس وقت جو مسجد نبی ہے وہی تقریباً بستی تھی جو جس پر اس وقت چھت لگے ہوئے پوری، اور پانی کے لیے تقریباً 8-10 کلومیٹر دور جا کے لانا پڑتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
کہ اے فاطمہ کچھ جنگ میں قیدی لوگ آئے ہیں، باندی آئی ہیں، غلام آئے ہیں، جا کر کے اپنے ابو سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خادم مانگ لو یا خادمہ مانگ لو تاکہ تمہاری پریشانی اور ہماری پریشانی دور ہو جائے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں تھے۔ پوری کہانی کس مقصد سے آئی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کر دیا کہ میں اس غرض سے آئی تھی، اور یہ کہہ کر کے لوٹ آئیں اپنے گھر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ فاطمہ آئی تھی اور انہوں نے آپ سے خادم کا سوال کیا ہے کیونکہ ان کے گھر میں پریشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سوچئے رسول ہیں، اپنے داماد کے گھر خود جا رہے ہیں، اور جا کر کے جب گھر میں پہنچے سلام کیا، دونوں سونے جا رہے تھے، آپ اٹھنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھو، اور آپ جا کر وہاں بیٹھے اور کہا کہ مہاجرین اور انصار کے بہت سارے گھر والے ہیں جن کے ہاں فقر و فاقہ بہت زیادہ ہے، وہ لوگ تم سے زیادہ مستحق ہیں، تو میں تمہیں کوئی خادم یا خادمہ نہیں دے سکتا، لیکن ایک دعا سکھاتا ہوں، اگر وہ دعا تم لوگ پڑھ لو گے، پڑھتے رہو گے، اس پر عمل کرتے رہو گے تو یہ خادم جو تم مانگ رہے ہو تو اس سے بہتر ہوگا۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اخذتما مضجعکما، کہ جب تم اپنے بستر پہ لیٹنے چلو رات میں تو تم 34 بار اللہ اکبر کہنا، 33 بار سبحان اللہ کہنا اور 33 بار الحمدللہ کہنا، اور یہ تم جو طلب کیے ہو اس سے یہ بہتر ہوگا۔ چنانچہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی شکریہ کے ساتھ اس دعا کو وہ ورد کرتے رہے اور راضی ہو گئے۔ حضرت علی سے بعض لوگوں نے سوال کیا کہ کیا آپ نے صفین کی جنگ جو لڑی، صفین کی جنگ حضرت امیر معاویہ سے اور ان کے لشکر سے، اس رات بھی پڑھے تھے؟ یعنی وہ جنگ بہت ہی خطرناک تھی۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے اس دن کے بعد سے کبھی اس سنت کو نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ صفین کی رات کو بھی میں پڑھنا نہیں بھولا۔ تو یہ سوچئے اور دیکھیے کہ سنت رسول سے حضرت علی کی محبت اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ، کہ چاہے وہ سلم کی حالت میں ہو یعنی امن کی حالت میں ہو یا جنگ کی حالت میں ہو، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے ورد کو، بتائے ہوئے ذکر کو وہ نہیں بھولے، اس پر عمل کرتے رہے۔ اس میں درس ہے ہم لوگوں کے لیے کہ اگر ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں تو زوجین کو، میاں بیوی کو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور نہیں بھی ہے تو بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے، تو آپ کو انشاءاللہ اس میں بہتری ملے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت 2 ہے۔ ایک کنیت یہ ہے کہ جو بیٹا ہوتا ہے، بڑا بیٹا، اس بیٹے کے نام سے لوگ کنیت رکھتے ہیں، عربوں کا رواج ہے۔ جیسے آپ کا بیٹا ہوا عبداللہ تو ابو عبداللہ، تو حضرت علی کے بیٹے سن 2 ہجری میں شادی ہوئی، سن 3 ہجری میں حضرت حسن پیدا ہوئے اور سن 4 ہجری میں حضرت حسین پیدا ہوئے، دونوں کے درمیان صرف 1 سال کا فرق ہے، تو اس ناحیے سے آپ کی کنیت ابو الحسن ہوئی۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب، ایک کنیت ابھی آپ کی ہے ابو تراب۔ ابو تراب کسے کہتے ہیں؟ تراب مانے مٹی، ابو مانے یہاں پر باپ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ ابو مانے مٹی والا۔ تو ابو الحسن کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب والی کنیت زیادہ پسند تھی۔ کیوں پسند تھی؟ بعض لوگوں نے پوچھا آپ کیوں اسے پسند کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ کنیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس کا بھی ایک قصہ ہے، صحیح بخاری میں مروی ہے کہ ایک بار حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دونوں کے درمیان کچھ کھٹ پٹ ہو گئی، زوجین کے درمیان تو میں ہو جاتی ہے۔ سوچئے اور غور کیجیے
حضرت علی جنتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی فی الجنہ، علی جنتی ہیں. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدۃ نساء الجنہ، کہ تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. ایک مرد جنتی ہے، بیوی جنتیوں کی سردار ہے، لیکن تب بھی رشتے ازدواج میں ہونے کے بعد کچھ تو میں ہو جاتی ہے. چنانچہ جب تو میں ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے زیارت کے لیے، باپ کو اپنے بچیوں کی زیارت کے لیے گھر جانا چاہیے، اپنی بیٹی کے گھر گئے تو حضرت علی کو نہیں پایا. پوچھا اینا ابن ام کے یا فاطمہ، اے فاطمہ میری بیٹی، تمہارے چچا کا لڑکا یعنی علی تمہارا شوہر کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا اے ابو جان، ہمارے درمیان ان کے درمیان کچھ بات ہو گئی، فغاضبنی، تو مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، فلم یقل اندی، میرے پاس انہوں نے قیلولہ نہیں کیا، یعنی یہاں نہیں سوئے اور کہیں چلے گئے ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جا کر کے دیکھیں یہ دوپہر کے ٹائم وہ کہاں چلے گئے ہیں. صحابی دیکھ کر کے آئے کہ مسجد نبوی میں آپ لیٹے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا نہیں، اٹھے وہاں سے مسجد کی طرف تشریف لے گئے. مسجد میں جا کے دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں چٹائی نہیں تھی، مٹی ہی پر سو گئے تھے. کہا قم یا ابا تراب، کہ اے ابو تراب کھڑے ہو. قم یا ابا تراب، اے ابو تراب تم کھڑے ہو. ابو تراب اے مٹی والے، کیونکہ آپ کے جسم پر مٹی لگ گئی تھی. تو یہ سوچئے کہ کتنا پیارا لقب ہے، اور اسی لقب کو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کنیت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند کرتے تھے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے غزوات ہوئے ہیں سب میں آپ شریک رہے ہیں، سب میں آپ شریک رہے، چاہے وہ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ بنو النذیر ہو، غزوہ خندق ہو، غزوہ صلح حدیبیہ ہو، غزوہ فتح مکہ ہو، سب میں آپ شریک رہے. اور سب میں ہلکی ہلکی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیسا رہا میں مختصر انداز میں بیان کروں گا. جب بدر میں کفار مکہ سے جنگ کی نوبت آ گئی، جنگ کی نوبت آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ چونکہ اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بھگا دیا تھا، تمام مسلمان اپنا گھر بار مال دولت سب کچھ چھوڑ کے چلے آئے تھے، صرف اپنا جسم لے کر مدینہ میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ یہ مشرکین مکہ، یہ قریش کے لوگ جو تجارت کرتے ہیں شام سے لے کر کے مکہ، تو شام سے لے کر مکہ جو جاتے ہیں پھر تجارت کے سامان کو لے کر کے، تو ان مال کو آپ لے سکتے ہیں، چھین سکتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے آپ کے تمام مال کو قبضہ کر لیا ہے. تو بدر کے مقام سے یہ لوگ جا رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند ساتھیوں 313 ساتھیوں کے ساتھ اس مال کو لینے کے لیے جو شام سے لے کر کے آ رہے تھے اونٹوں پہ لاد کر کے، اس کو لینے کے لیے گئے. لیکن ابو سفیان نے حرب جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا اور اپنا ایک قاصد دوڑا دیا، اور ابو جہل جو مکہ میں بیٹھا ہوا تھا اس کو کہا کہ ہماری مدد کیجئے، اور یہ لوگ ہمارا مال چھیننے کے لیے آئے ہوئے ہیں. چنانچہ ابو جہل بہت ناراض ہوا اور 1000 کے لشکر لے کر کے آ گیا. اچانک صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے صرف ایک گھڑ سوار تھے، بغیر تیاری کے گئے تھے، صرف مال چھیننے کے لیے گھر سے گئے تھے. لیکن یہاں نوبت یہ آ گئی کہ اب تو جنگ کرنا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے، دعا کرتے تھے کہ اللہ اگر آج کے دن یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو تیری دنیا میں عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا. چنانچہ صبح لشکر کشی ہوئی، مشرکین کی طرف سے 3 نوجوان نکلے، مسلمانوں کی طرف سے 3 انصاری صحابہ نکلے. تو قریش کو اتنا گھمنڈ، اتنا ناز تھا، اتنا غرور تھا کہ انہوں نے کہا کہ ان انصاریوں سے ہم نہیں لڑیں گے، یہ سب کھیتی باڑی کرنے والے لوگ، ان سے ہم کیا لڑیں، ہمارے مقابلے میں مکہ والوں کو بھیجو. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کو جو چنا وہ کون تھے؟ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت عبیدہ ابن حارث.
ان 3 صحابہ کو چنا اور تینوں نے اپنے مقابل کو فوراً ختم کر دیا اور لڑائی ہوئی اور فتح یاب ہوئے۔ اسی کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، کہ یہ 2 گروہ ہے، یہ 2 لڑنے والے ہیں جو اپنے رب کے بارے میں لڑے، کیونکہ سب سے پہلا معرکہ کفر اور شرک کا دو بدو سامنے جو ہوا وہ بدر کا معرکہ تھا، اور اس میں سب سے پہلے تلوار چلانے والے حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فضیلت ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نڈر تھے، ڈرنے والے نہیں تھے، بہادر تھے اور ہر چیز میں آگے رہتے تھے۔ غزوہ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 3 ہجری میں، غزوہ بدر سن 2 ہجری میں، سن 3 ہجری میں جب بدر کا انتقام لینے کے لیے کفار مکہ مدینہ پر چڑھ دوڑائے اور کہا کہ مدینہ والوں کو وہیں ختم کر دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے اور مشورہ کیے کہاں پر جنگ کی جائے۔ صحابہ کرام نے کہا باہر جا کر کی جائے۔ باہر جنگ ہوئی، تفصیل آپ لوگ جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ میں، غزوہ احد میں، آپ کے دانت رباعی یعنی چوتھا جو دانت ہوتا وہ شہید ہو گئے، آپ کے سر میں زخم آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بغل میں نہر تھی، وہاں سے پانی لے کر کے آتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زخم کو دھلتی تھیں، اور جب خون نہیں رکا تو چٹائی جلا کر کے ان کے خون کو روکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی خدمت ہو سکی آپ نے کی۔ اس کے بعد غزوہ خندق سن 5 ہجری میں، پھر اس کے بعد مکہ والے غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں چونکہ لڑائی برابر رہی، ایک مرتبہ مسلمان جیتے، ایک مرتبہ کفار جیتے، کوئی اس میں فیصلہ کن مارکا نہ ہو سکا۔ سن 5 ہجری میں پھر لوگوں نے تمام قبیلوں کو بلا کر کے آئے اور 10,000 کے لشکر جرار لے کر کے کہ مدینہ والوں کو ختم کر دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کو، تاکہ اسلام مٹ جائے۔ آئے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، تو حضرت سلمان فارسی نے کہا خندق کھود لیا جائے، کیونکہ جب فضل زیادہ ہو اور ہم کم ہوں تو جنگ کرنا یہ حکمت عملی نہیں ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس بات کو مانا اور خندق کھدوا دیا۔ لیکن اس میں ایک بہادر شخص تھا، اس کا نام تھا عمرو ابن عبد عد، وہ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر کے آگے بڑھ کے مسلمانوں پر تیر اندازی کرتا تھا، مارتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کیا۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے مکہ عمرہ کرنے کے لیے نکلے، لیکن مکہ جب عمرہ کرنے کے لیے نکلے تو حدیبیہ ایک جگہ ہے، وہاں آ کر کے کفار مکہ نے روک دیا کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، اب ہم لوگ آپ کو اجازت نہیں دیں گے، مکہ آ کر کے آپ طواف نہیں کر سکتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہم معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم تیاری کر لیں مکمل طور سے کفار مکہ کی۔ آپ نے صلح کر لیا۔ صلح کرنے میں چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کتابت جانتے تھے، لکھنا جانتے تھے، پڑھنا جانتے تھے، وہ معاہدہ جو لکھنا تھا اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا۔ حضرت علی نے لکھا کہ ھذا ما کاتبناہ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاہدہ ہم لکھ رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ قریش والوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ نہیں مانتے، اگر ہم رسول اللہ ان کو مان لیں گے تو لڑائی اور جھگڑا کہاں کا رہ گیا، اس لیے رسول اللہ مٹائیے اور رسول اللہ کی جگہ پر لکھیے محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو میں کاغذ سے مٹا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا علی امحو، اے علی اس کو مٹا دو، اور جو مشرکین کہہ رہے ہیں اسی کو لکھ دو، محمد ابن عبداللہ۔ میں ان کے جھٹلانے سے رسول، میں جھوٹا نہیں ہوں گا، میں سچ ہی ہوں، میں رسول ہی ہوں۔ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نہیں کروں گا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ کہاں لکھو ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے مٹا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور ہے، یہ آپ کے نے برداشت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹاؤں۔ صلح حدیبیہ
کے بعد اگلے سال کیا ہوا؟ عمرۃ القضا، یعنی یہ ہوا کہ اس سال آپ لوگ عمرہ نہیں کریں، اگلے سال کریں گے، اگلے سال کریں گے، آئندہ سال۔ عمرۃ القضا میں آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام گئے عمرہ کرنے کے لیے سن 8 ہجری میں عمرہ کرنے کے لیے گئے۔ عمرہ کر کے جب لوٹنے لگے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت فاطمہ بنت حمزہ وہ آئیں اور ان حضرت علی کو پکڑ کے کہنے لگیں یا امی یا ام، اے چچا اے چچا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے فاطمہ، اپنی بیوی فاطمہ بنت محمد سے کہ ان کو لے لو اور ان کی کفالت کرو۔ تو اس پر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے سگے بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کی کفالت میں کروں گا، کیونکہ حمزہ اب رہ نہیں گئے ہیں، یہ یتیمہ ہیں، میں کفالت کروں گا۔ تو کہا حضرت علی نے کہا کہ نہیں، میں کروں گا، کیونکہ ہذا ابن عمی، ہذہ ابنۃ عمی، کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، اس لیے میں کروں گا۔ تو حضرت جعفر نے کہا ہذہ ابنۃ عمی، یہ بھی میرے چچا کی بیٹی ہے، اور دوسرا چیز کہا وخالتها تحتی، اس کی خالہ میری نکاح میں ہے، یعنی میرا ڈبل رشتہ ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اس کی کفالت میں کروں گا، اور کہا ھذا ابن عمی ھذا ابن اخی، یہ میرے بھائی کی بیٹی، ابنۃ اخی، یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ گیا کہ ایک بیٹی ہے اور 3 لوگ کفیل تیار ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، کہ خالہ جو ہے یہ ماں کے قائم مقام ہوتی ہے، تو خالہ اس کی پرورش کرے گی۔ تو جعفر بن ابی طالب کے حصے میں آئی۔ یہ دیکھیے ایک بچی کی پرورش کے لیے صحابہ کرام آپس میں کر رہے ہیں، اور ہم اور آپ ہیں آج کل ماڈرن زمانے بچیوں کی پرورش سے گھبراتے ہیں، ان کو ناپسند کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت دی ہے، جہنم سے نجات کی بشارت دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عالی جاریتین، جس شخص نے 2 بچیوں کی کفالت کی، وَأَدَّبَهُمَا، اور ان کی اچھے سے تادیب کی، تعلیم دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم سے نجات کا پردہ بنا دے گا، ستر بنا دے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تینوں لوگوں کو دلاسا دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کہا انت منی وانا منک، کہ اے علی تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں، یعنی ہم دونوں کا خاندان ایک ہی ہے، ایک ہی قبیلے سے ہیں۔ اور حضرت جعفر سے کہا انت اشبہنا خلقا و خلقا، کہ تم مجھ سے خلق میں یعنی حسن اخلاق میں اور صورت میں ہم سے مشابہ ہو۔ اور ان سے کہا حضرت زید سے کہا انت مولانا و اخونا، کہ آپ ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے آزاد کردہ غلام ہیں۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد سن 8 ہجری میں فتح مکہ کا واقعہ۔ فتح مکہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کی کفار مکہ نے خلاف ورزی کر دی۔ جب خلاف ورزی کر دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی سرکوبی کے لیے، ان کے گھمنڈ اور غرور کو توڑنے کے لیے کہ اب ہم لوگ ہمیشہ دبے نہیں رہیں گے، ان سے بدلہ لیں گے اور انہی کے گھر جا کر کے ماریں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کی تو حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے خط لکھ دیا، خط لکھ کر کے دے دیا اہل مکہ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ یہ خط ایک عورت کو دیا، اس عورت نے خط لے کر کے وہ عورت چلی گئی مکہ والوں کو خبردار کرنے کے لیے۔ جنگی ناحیے سے یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آدمی جس پر وہ کرنے والا ہے، جنگ کرنے والا جس سے، اس کو اطلاع ہو جائے، کیونکہ دشمن کو اچانک حملہ کرنے سے آدمی وہ کامیاب ہوتا ہے، فتح یاب ہوتا ہے۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی، جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ فلاں نے خط لکھا ہے اور فلاں عورت کو دیا ہے، یہ عورت لے کے جا رہی ہے خط، اور فلاں روضت خاک میں، ایک خاک جگہ ہے مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے، ایک وادی ہے، وہاں پر یہ عورت پہنچ چکی ہے، آپ اس خط کو منگوا لیجئے ورنہ یہ آپ کی پلاننگ ناکام ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو اختیار کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اختیار کیا، اور ان کے ساتھ حضرت مقداد کو اور ایک اور صحابی، 3 صحابی کو بھیجا اور کہا فلاں وادی میں جاؤ، وہاں ایک عورت ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، اس خط کو چھین کر کے لے آؤ۔ چنانچہ یہ لوگ گئے اور اس عورت کو اسی وادی میں پایا۔ اس عورت سے کہا ائتنی الکتاب،
ائتنا الکتاب، وہ خط ہم کو دو۔ تو اس عورت نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ائتنا الکتاب وإلا نخلعک من الثياب، کہ خط دو ورنہ ہم تمہارا کپڑا پورا اتار دیں گے گرچہ تم عورت ہو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، وہی ان کے پاس آئی ہے، ایسے ویسے نہیں کہہ رہے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں۔ چنانچہ اس عورت نے پیچھے اپنے بالوں کی چوٹی میں خط کو چھپائے ہوئے تھی نکال کر کے دیا۔ جب دیکھا کہ ہم اب مجبور ہو چکے ہیں، ہم کو دینا ہی پڑے گا، تو دیا۔ خط لے کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو دیگر دو صحابی تھے وہ لوگ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا۔ تو حضرت ابی حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے کفر کی وجہ سے یا نفاق کی وجہ سے ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے دیکھا کہ جتنے مہاجرین ہیں سب کے کوئی نہ کوئی خاندان والے وہاں پر ہیں، ہمارے خاندان کا کوئی نہیں ہے، ان کے لیے میں نے خط لکھ دیا تھا کہ اس سے میرا احسان ہوگا اہل مکہ پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تو فتح دے گا ہی دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، حکم دیجئے کہ میں اس منافق کا سر قلم کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ کہا کہ یہ اہل بدر میں سے ہیں، کہ اہل بدر حاتب بن ابی بلتع اہل بدر میں سے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل بدر کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور ان کے لیے جنت ہے، اور کہا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اے اہل بدر تم جو بھی چاہو کرو، ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ کیوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بدر میں سے ہیں، ان کی ہی یہ فضیلت ہے، صرف حاتب بن ابی بلتع نہیں بلکہ جتنے صحابہ کرام بدر میں داخل ہیں سب کی یہ فضیلت ہے۔ سن 10 ہجری میں، یہ سن 9 ہجری میں، سن 8 ہجری فتح مکہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غزوے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کردار رہا ہے۔ اس کے بعد سن 9 ہجری میں غزوہ حنین ہوا، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ بہت ہی جواں مردی کے ساتھ لڑے۔ جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کمانڈر بنایا اور آپ نے فتح مکہ میں بڑا اہم رول ادا کیا۔ اسی طرح سے حج جب آپ نے کیا سن 10 ہجری میں حج کیا، تو حج میں پہلے جو حج کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور آپ نے حج نہیں کیا۔ کیوں؟ اس زمانے میں لوگ ننگے ہو کر کے طواف کرتے تھے، مرد ہو یا عورت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند نہ تھی۔ حضرت ابو بکر کو بھیجا امیر حج بنا کر کے، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کر کے اعلان کر دو کہ اگلے سال، آئندہ سال کوئی بھی مشرک یہاں پر حج کرنے نہیں آئے گا اور نہ کوئی شخص طواف بیت اللہ ننگا ہو کر کے کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال آپ نے حج کیا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں، ہر غزوہ میں، ہر اہم موڑ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک روشن کردار ہے، ایک ان کا اپنی ایک ان کا دور ہے اسلام کی نشو و اشاعت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و تائید میں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی سن 11 ہجری میں، اس کے بعد تھوڑا سا معاملہ میں کچھ پیچیدگی آ گئی۔ پیچیدگی یہ آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اموال تھے، اموال غیر منقولہ، فدق کی زمین تھی، خیبر کی زمین تھی اور بہت سی زمینیں تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں ہم کو حق ملے، میں بیٹی ہوں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چاہتے تھے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ نحن معاشر الانبیاء، کہ ہم انبیاء کی جماعت لا نورث، کہ ہم وارث جو مال چھوڑتے ہیں وہ وراثت میں نہیں تقسیم کی جاتی ہے، ما ترکنا صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہوتی ہے۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور دیگر صحابہ کرام جو رشتہ دار تھے وہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے جائیداد جو زمین ہے اس میں سے مل جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ہم اللہ کے رسول کی سنت
پر عمل کرتے ہوئے آپ لوگوں کو نہیں دے سکتے ہیں۔ 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ آپ نے حضرت ابو بکر سے بیعت کی، اس کے بعد آپ کے وزیر کی طرح سے آپ نے کام کیا۔ آپ کے دل میں بالکل نفرت نہیں تھی۔ جب حدیث معلوم ہو گئی آپ لوگ مطمئن ہو گئے کہ ہاں ہمیں اب مال نہیں ملنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، حضرت عمر کے ساتھ بھی وزیر کی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کیا۔ اسی طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کے ساتھ بھی آپ نے وزیر کی طرح سے کام کیا، اور بہت ہی محنت کے ساتھ اسلامی خلافت کو وسیع وسعت دینے میں آپ نے ان کا تعاون کیا، کوئی اختلاف نہیں رہا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کو خلیفہ بنایا گیا۔ سن 35 ہجری کے آخر میں، سن 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوارج نے قتل کر دیا، ظلماً مظلوم سوم کی ہاتھ میں ان کے گھر میں۔ اس کے بعد انہی خوارج میں سے کچھ لوگ اور دیگر صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا۔ اب معاملہ وہیں پر جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف واویلا کیا تھا، اس میں سے بہت سارے لوگ حضرت علی کے ساتھ ہو گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والے اور دیگر صحابہ کرام یہ دیکھ کر نالاں تھے کہ حضرت علی ان سے کیوں انتقام نہیں لیتے ہیں، قصاص کیوں نہیں لیتے ہیں۔ حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ تھا کہ حالات ٹھنڈے ہو جائیں پھر میں ان کا قصاص لیتا ہوں، ان کے اوپر عدالت میں مقدمہ چلاتا ہوں اور آپ لوگ مطمئن ہو جائیں، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ لیکن وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ پہلے قصاص لے لیا جائے پھر باقی کام کیا جائے۔ اسی بیچ میں اختلاف ہوا اور 2 جنگیں عظیم جنگیں ہوئی مسلمانوں کی۔ ایک جنگ صفین جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان ہوا، اور دوسرے جنگ حضرت زبیر ابن عوام، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ، حضرت عائشہ ایک طرف اور حضرت علی ایک طرف، جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے۔ کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کی قیادت کر رہی تھیں اور اونٹ پر سوار تھیں۔ بہرحال ان دونوں جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ، جمہور ائمہ، جمہور محدثین، جمہور مفسرین سب یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی حق پر تھے اور باقی صحابہ کرام سے اجتہادی غلطی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اس میں ہمیں اور آپ کو نہیں پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، کہ یہ امت تھی، یہ گزر گئی اور تم ہو، تم سے تمہارے بارے میں سوال ہوگا، ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اس لیے امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک جملہ کہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہمیں اور آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس فتنے کے دور سے ہمیں بچا لیا، تو ہم اپنی زبانوں کو اس فتنے کے دور کے بارے میں کلام نہ کریں۔ حضرت علی حق پر تھے، حضرت عائشہ حق پر تھیں، حضرت امیر معاویہ نہ حق پر تھے، حضرت عبداللہ زبیر بن عوام نہ حق پر تھے۔ یہ سب کہنے کا ہمیں حق نہیں ہے، ہم اپنی زبانوں کو خاموش رکھیں۔ یہ جو تاریخ اسلام میں واقعہ ہوا یہ واقعتاً بہت دردناک واقعہ ہے، اور اسی لوگ کو لے کر کے لوگ 2 گروپ ہو گئے۔ بعض لوگ وہ ہو گئے جن کو شیعہ کہتے ہیں، شیعہ لوگوں نے حضرت علی کو اتنا بڑھایا کہ ان کو معبود بنا لیا، ان کو حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اوپر کا درجہ دینے لگے۔ اور بعض لوگ نعوذ باللہ وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے آل و اولاد کو گالی دیتے ہیں، ان کو ناصبی کہتے ہیں، ناصبی۔ دونوں غلط راستے پر۔ وسط یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل بیت سے ہم محبت کریں، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کریں، آل بیت کے لیے دعا کریں۔ اگر کسی کے دل میں نفرت ہے، کدورت ہے، تو اپنے ایمان کا محاسبہ کرے۔ محبت کرنا یہ ہمارے اوپر واجب ہے، حضرت علی سے، ان کے آل و اولاد سے، آل بیت سے۔ جو لوگ نفرت کرتے ہیں وہ اگر ان کے پاس کوئی اشکال ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان اشکالات کو دور کریں۔ بہت سے اردو کی کتابوں میں شیعی روایتیں بہت زیادہ آ گئی ہیں، اس کو پڑھ کر کے ہر آدمی سوچتا ہے کہ ہاں یہ سب کے سب لوگ کافر ہو چکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلوم ثابت کرتے ہیں،
یہ سب شیعی روایتیں ہیں جنہوں نے کہ نہ کتاب و سنت سے ان کا کوئی دلیل ہے، نہ کوئی ثابت ہے، من گڑھت کس سے گڑھے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب میں کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا لیجئے بھری پڑی ہیں، صحیح روایتیں موجود ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے ان کی فضیلت میں ایک کتاب لکھی، خصائص علی ابن ابی طالب، ایک کتاب لکھ ڈالی۔ تو خصوصیات کے لیے، ان کے فضائل کے لیے من گھڑت روایتوں کو سہارا نہیں لینا۔ شیعوں نے بہت ساری من گھڑت روایتیں، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ جس صحابی کے خلاف یا جس صحابی کے حق میں سب سے زیادہ روایتیں موضوع گڑھی گئی ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمیں موضوع اور من گھڑت روایتوں سے سروکار نہیں ہے، صحیح روایتیں ہی کافی ہمارے لیے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے سنت پر، ان کے طریقے پر چلنے والا بنائے، دین اسلام کی خدمت کرنے والا بنائے، حضرت علی اور آل بیت اور دیگر صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ جو یہ جمع ہیں ہمیں قبول فرمائے، اور جنت الفردوس میں بھی اسی طرح ہمیں ایک ساتھ جمع فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔